بہرحال مجھے بڑی خوشی ہے، میں صدر معلمہ بی بی رضا ہائی اسکول اور ان کے رفقا جو ساتھ میں ان کے پڑھاتے ہیں، مختلف مضامین پڑھاتے ہیں، ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہوئے ان کو میں مبارکباد ہی پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی صدارتی نگرانی میں بچوں کی اتنی اچھی تربیت فرمائی ہے، اور معلمات نے بھی، اردو کی معلمات، سائنس وغیرہ کی معلمات نے بچوں کو بہت اچھا تیار کیا ہے۔ آج مجھے اس بات کی یقیناً خوشی ہے کہ آج کی جو بچیاں ہیں اتنی اچھی مقررہ بھی ہیں، انہوں نے اپنی تقریر میں جس موضوع پر بھی بات کی ہے وہ بہت شاندار دلائل سے بھرپور ہے، اور کچھ بچیوں نے تو مجھے بہت متاثر یوں بھی کیا کہ تقریر کسے کہتے ہیں وہ سمجھا دیا۔ تقریر، اب دیکھیں وقت کم ہے، پھر اس میں اگر یہ اتنا رکاوٹ ہو جائے تو بڑی مشکل ہو جائے گی، سن لیجیے۔ تو تقریر کا میں معنی سمجھا رہا تھا کہ تقریر کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے نا، وہ کسی بات کو ثابت کرنے کے لیے اپنی لفظوں کے ذریعے وہ ثابت کرتے ہیں۔ تو موضوع تھا علامہ اقبال کا، موضوع تھا مولانا ابوالکلام آزاد کا، اور موضوع تھا سلطان ٹیپو کا۔ تینوں موضوعات پر بچوں نے نہایت بہتر انداز میں انہوں نے تقریر کے ذریعے ثابت کر دیا کہ تینوں شخصیات کس بلندی پر فائز تھے۔ ایک تو یہ ہوا، دوسرا ہمارے یہاں کچھ یعنی انہی موضوعات پر مقالے کہیے یا مضامین کہیے وہ بھی پیش ہوئے، لیکن میری ایک تجویز ہے کہ ہائی اسکول لیول میں مقالے اور مضامین پڑھنے کے بجائے 5-7 منٹ ان کو تقریر کرنے کے لیے ہی کہا جائے تو زیادہ مناسب ہے۔ جس طرح بچے بی بی رضا کے بچوں نے پڑھا اور ہمارے یونیورسٹی کے بچوں نے بھی بہت اچھے مقالے پڑھے، لیکن چونکہ یہاں تقریر کا رجحان عام، اب میرے پاس بھی لکھا ہوا بہت ہے، اگر میں بھی یہ لکھا ہوا پڑھوں گا تو آپ سمجھیں گے کہ تلاوت ہو رہی ہے کیا، عربی میں بات ہو رہی ہے کیا، فارسی میں بات ہو رہی ہے کیا، سمجھ میں نہیں آتا۔ تو اس لیے گفتگو کے لیے گفتگو کا جو طریقہ اختیار کیا جاتا ہے وہ ہائی اسکول لیول کے لیے بہت اچھا ہے۔ اچھا، کسی نے کلام اقبال بھی پڑھا، کورس میں بھی پڑھا، 2-4 مل کر بھی پڑھے، بہت اچھا لگا، بہت شاندار پڑھا۔ اور ترنم جو ہے، یہ میں کوئی تقریر نہیں کر رہا ہوں، میں صرف اپنے یہاں آ کر جو میرے تاثرات تھے وہ تاثرات، پازیٹیو تاثرات میں پیش کرنے جا رہا ہوں، تاکہ بچوں کو اس بات کا حوصلہ ملے کہ آگے چل کر ہم ایک بہت بڑے مقرر بھی بن جائیں گے اور بہت بڑے اہل قلم بھی بن جائیں گے۔ اور کون جانتا تھا کہ علامہ اقبال 13 سال کی عمر میں شعر کہتے تھے، اور ارشد گورگانی کو قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے، اس پر علامہ ارشد گورگانی کو یہ کہنا پڑا تھا کہ اس عمر میں اور یہ شعر، تو بڑے بڑوں کو حیران کرنے والے ہماری شخصیات گزری ہے، تو آپ بھی کچھ کم نہیں ہیں، آپ بھی بڑے بڑوں کو حیران کر رہے ہیں۔ تو یہ جو تربیت ہو رہی ہے، میں یہاں کی معلمات کو پھر ایک بار میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے اپنے طلباء کو بہت اچھا تیار کیا ہے۔ دیکھو بیٹا، شعر پڑھنے کا جو انداز ہے، شعر کو شعر کی طرح پڑھیں۔ شعر کو کیسے پڑھیں؟ بکری کی طرح نہ پڑھیں، کریکٹ ہے؟ معلوم ہو کہ وہ شعر ہے، بولے تو جنگل کا شعر نہیں، علامہ اقبال کا شعر اور کسی بڑے شاعر کا شعر، شین عین رے شعر،
آپ شعر پڑھ رہے ہیں یا نثر پڑھ رہے ہیں معلوم ہی نہیں ہو رہا. تو نثر کا پڑھنے کا انداز الگ ہے، شعر پڑھنے کا انداز الگ ہے. لیکن میں آپ کو یہاں اس بات کا اعلان کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ نے ان بچیوں نے جتنے بھی شعر پڑھے ہیں بہت پیارے شعر پڑھے ہیں اور بہت اچھے انداز میں پڑھے ہیں، غلط نہیں پڑھے ہیں. ایک لفظ میں نے درست کرنا اس لیے مناسب سمجھا کہ لفظ اگر ہم تلفظ غلط کرتے ہیں تو معنی بدل جاتے ہیں. تو ایسا لفظ کا ایسا غلط یہ تلفظ کہ جس کی وجہ سے معنی میں تبدیلی آئے، اس کو سدھارنا بہت ضروری ہے، ورنہ غلط معنی ہی عام ہوتے چلے جائیں گے. اب سر کے معنی تو بولیں گے تو ہیڈ، HEAD ہیڈ. آپ بولیں گے ہیڈ مسٹریس یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، یہ بھی ہیڈ ہیں. ارے ہیڈ مسٹریس کو ہیڈ مسٹریس اس لیے بولتے ہیں کہ وہ سر پورے جسم میں سب سے اونچا ہوتا ہے، تو اس لیے سر جو بولتے ہیں نا، ہیڈ جو بولتے ہیں وہ سب میں اونچے ہوتے ہیں، اس لیے ہم ہیڈ مسٹریس بولتے ہیں. تو یہ سر کا معنی ہیڈ ہو جائے گا اور اقبال کی روح کانپ جائے گی. ارے میں نے تو لا الہ الا اللہ میں چھپا ہوا خزانہ اس کو میں پیش کرنا چاہتا تھا. اس کے لیے سر کا لفظ ہے، سر کے معنی بھید. بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ نے الہامات غوثیہ کی شرح کی ہے. انہوں نے لکھا ہے، اس میں بتایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی غوث اعظم سے مخاطب ہے، یا غوث اعظم الانسان سری، انسان میرا بھید ہے، وہ انا سرہ، اور میں اس کا بھید ہوں. کتنی بڑی بات ہے جس کو بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ نے شرح و بسط کے ساتھ بیان کیا ہے. تو سر اور سر میں فرق معلوم ہو گیا نا. اس لیے میں مناسب جانا کہ ایک اچھے طریقے سے آپ کو اس کی اصلاح کی جائے، اور آپ کا جو لیول ہے وہ تربیت حاصل کرنے کا لیول ہے. علم بھی حاصل، تعلیم کے ساتھ تربیت بھی حاصل ہوتی ہے. میں اس بی بی رضا ہائی اسکول کے طلبہ میں نہ صرف تعلیم بلکہ تربیت بھی اچھے انداز میں پایا، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈسپلن، نظم و ضبط. کتنے نظم و ضبط کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور کوئی بھی ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہا ہے، کوئی بھی ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہی ہے. پورے کے پورے ہمتن گوش ہو کر سن رہے ہیں. گوش کے معنی کان، گوش کے معنی کیا ہے؟ خر کے معنی کیا ہے؟ خر کے معنی جس کی آواز سننے کے بعد لاہور پڑھنا ہے. بہت خوبصورت آواز ہوتی ہے کیا اس کی؟ لاہور پڑھنا ہے، اس کو بولتے ہیں گدھا. تو خرگوش کسے بولتے ہیں؟ گدھے کے کان رکھنے والا جانور، خرگوش. تو گوش کے معنی کیا ہوئے؟ کان. ہمتن گوش یعنی پورے جسم کو آپ کان بنائیے. مطلب یہ ہے کہ ادھر ادھر نہیں دیکھیں گے، توجہ سے بات سنیں گے. تو اس کو بولتے ہیں ہمتن گوش ہو کر سننا. تو ہمتن گوش ہو کر آپ سن رہے تھے، وہ بھی مجھے بہت اچھا لگا. تو یہ ڈسپلن کہلاتا ہے. بہرحال میں ان تینوں شخصیات پر بہت کچھ مواد پیش کر سکتا تھا، لیکن وقت اس بات کی قطعاً اجازت نہیں دیتا. میرے دوست فضل احمد صاحب نے اختصار کے ساتھ ان تینوں شخصیات پر کا احاطہ کیا ہے، اور بہتر احاطہ کیا ہے. بس میں ان چند کلمات کے ساتھ آپ سے رخصت ہوتا ہوں، اور آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں. بہمنی فاؤنڈیشن کے جو صدر محترم ہیں، یہ مشہود صاحب رضوان الرحمان مشہود صاحب. مشہود کسے بولتے ہیں بھائی؟ جو زیادہ مشہور ہوتے ہیں اس کو بولتے ہیں کیا؟ مشہود. نظر آنے والے، شہادت جس کی دی جاتی ہے اس کو بولتے ہیں مشہود. مفعول کے وزن پر ہے. اور ہم کیا ہیں؟ شاہد. ہم شاہد کا مطلب دیکھنے والے، اور مشہود دکھنے والے. وہ دکھتے رہتے ہیں مگر کام بھی بہت کرتے ہیں. ان کا کام اتنا بڑا ہے، اتنا پھیلا ہوا ہے کہ ایوارڈز، انہوں نے جو ایوارڈز کا سلسلہ قائم کیا ہے، انعامات و اکرامات کا، میرا خیال ہے شاید پورے کرناٹک میں بھی ایسا نہیں ہوگا. اچھا، میں
تعریف اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ انہوں نے مجھے ایوارڈ دیا ہے، ایسا نہیں ہے. ایوارڈ تو مجھے تعریف کرنے پر بھی ملے گا، نہ کرنے پر بھی. اب نہ کرنے پر ملا تو میں ملنے کے بعد تعریف نہیں کر رہا ہوں، ان کا کام مجھے تعریف کرنے پہ مجبور کروا رہا ہے. اپنی بہترین مخلصانہ ٹیم کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں، اور اسکولوں میں بھی وہ اپنے نظم و ضبط کے تحت، اپنے فاؤنڈیشن کے تحت، خاص کر طلبہ میں، ہائی اسکول کے طلبہ میں، کالج کے طلبہ میں، یونیورسٹیز کے طلبہ میں وہ شعور بیدار کرنا چاہتے ہیں. جس شعور کی بات مولانا آزاد نے بھی کی تھی، جس شعور کی بات علامہ اقبال نے کہی تھی، اور جس شعور کی بات ٹیپو سلطان نے انہوں نے عمل کر کے بتایا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے. جب ان کو شہید کرنے کے لیے انگریز ٹوٹ پڑے تھے تو ان کے کسی ایک آدمی نے کہا کہ سلطان آپ ادھر کے عقب کے دروازے سے، پیچھے کے دروازے سے بھاگ جائیے، آپ کی جان بچ سکتی ہے. تو پلٹ کر غصے میں بولا، اور یہ پوری قیامت تک یہ ان کا یہ درس ہے ٹیپو سلطان کا. کیا بولا؟ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی. میں بھاگ کر جا کر بچوں گا اور 100 سالہ زندہ بھی رہوں گا تو مجھے وہ پسند نہیں ہے. آج پوری بہادری کے ساتھ، پورے ایمان کے ساتھ، یعنی یوں سمجھیے کہ مومنانہ کیفیات کے ساتھ میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتا ہوں، اس لیے کہ میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے خواب میں آ کر بتایا تھا کہ ٹیپو سلطان تمہیں قریب میں شہادت ملے گی، شہادت کا درجہ ملے گا. تو ٹیپو سلطان نے سجدہ شکر بجا لایا دوسرے دن صبح میں، اور اس کے بعد کیا کیا کہ بڑا خوش ہوا کہ مجھے شہادت کا مرتبہ ملنے والا ہے. تو اس خوشی میں فقیروں غریبوں کو بلا کر کے انعامات، اکرامات، صدقات، خیرات کو عام کر دیا. تو یہ ہے وہ ٹیپو سلطان کہ جس نے ہمیں ایسا سبق دیا ہے. بہرحال میں اب رخصت ہونا چاہتا ہوں اس اقبال کے شعر کے ساتھ. ذرا کیا ہے وہ، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی، نہیں نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے. اپنی کشت کہتے ہیں کھیتی کو، کشت کہتے ہیں مارنے کو. نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے. اپنے جو کھیتی آج ہماری ویران سی لگ رہی ہے، مسلمانوں کا عالم بڑا عجیب و غریب ہو گیا ہے، لیکن پھر بھی میں لا تقنطوا من رحمت اللہ کے تحت، میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں کے تحت مجھے امید ہے کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی. اب ذرا سا نرمی کا مطلب یہ ہے کہ ہم سنجیدگی کے ساتھ حالات کا مشاہدہ کریں، حالات کا مطالعہ کریں، اور اپنی سمجھ میں ان تمام باتوں کو اتاریں، اور اللہ اور اس کے رسول کی رضا میں رہ کر کس طرح ہم نرمی کے ساتھ آگے بڑھ سکتے ہیں. ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی. اور اس قدر لوگ اس کشت میں، اس کھیتی میں پیدا ہوں گے کہ ٹیپو بھی پیدا ہوں گے، مولانا آزاد بھی پیدا ہوں گے، علامہ اقبال بھی پیدا ہوں گے، امام غزالی بھی پیدا ہوں گے، سعدی شیراز بھی پیدا ہوں گے، بندہ نواز کے تعلیمات پر چلنے والے مجاہدین بھی پیدا ہوں گے. بہرحال ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا.